الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم. وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق میری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب رکھا ہے، اور قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں وہ اتنی جامع اور اتنی اکمل ہیں کہ وہ ہر حالات سے نمٹنے کے لیے انسان کے لیے کافی ہیں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کیا ہے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور قرآن کریم جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے یا کسی کا قول نقل کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک سوچ بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ سوچ ہے. صرف وہ قول بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہ جملہ نقل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک سوچ بتانا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ اگر جملے نقل کیے جائیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اتنے سارے انسان اور اتنے سارے جملے تو قرآن کریم کہاں تک نقل کرے گا. تو قرآن کریم کسی بھی قوم کے تعلق سے ان کے چند واقعات اور ان کی زندگی کے چند گوشوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ سوچ کر بیان کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے امت مسلمہ اس قوم کی سوچ کو سمجھے گی اور پھر اللہ رب العزت کا جو منشا ہے اس کے مطابق عمل کرے گی. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے یوں کہا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے. اور قرآن کریم کا انصاف دیکھیں کہ ایک قوم کی حرکت کو قرآن کریم نے قوم کے چند افراد کی حرکت کو پوری قوم کی طرف منسوب نہیں کیا. تنقید کرنے میں بھی اللہ رب العزت نے کتنا خیال فرمایا کہ سب لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے. وقالت طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے ایسی سازش کی، اہل کتاب کی ایک جماعت نے ایسا کہا. کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان والوں پر جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع دن میں، دن کے شروع حصے میں اس پر ایمان لاؤ. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام میں اس کا انکار کر دو، مرتد ہو جاؤ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب اسلام پھلنا پھولنا شروع ہوا اور اسلام کا سلسلہ دن بدن پھیلتا گیا، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو جتنے بھی ادیان باطلہ تھے وہاں پر سب پر ایک دھاگ بیٹھ گئی اسلام اور اہل اسلام کی کہ ایسا کچھ تو ہے اسلام کے اندر، ایسی کچھ نہ کچھ تو کشش و جاذبیت ہے اسلام کے اندر کہ جو بھی داخل ہوتا ہے وہ مرتد ہی نہیں ہوتا. چنانچہ اس وقت یہودیوں نے ایک سازش رچی، اور وہ سازش یہ تھی
کہ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم میں سے ایک جماعت بظاہر اسلام قبول کرے گی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہے گی کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، اور مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، اور شامل ہونے کے بعد میں اس کا انکار کر دیں گے، اور انکار کرنے کی کوئی بھی وجہ بتا دیں گے کہ مثال کے طور پر اسلام کا سارا نظام ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو چونکہ اہل کتاب اور یہودی جو تھے وہ اسلام سے پہلے اہل علم سمجھے جاتے تھے، اور سمجھے کیا جاتے تھے، وہ تھے ہی اہل علم۔ مسلمانوں سے پہلے جو سچے مسلمان تھے اور جو اللہ کے چہیتے تھے، جو اللہ کے لاڈلے تھے، وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہی تو تھے۔ تو عام لوگوں کی، کفار و مشرکین کی نظر ان کے عمل پر رہا کرتی تھی کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ والی سازش اس لیے رچی، یہ والا عمل انہوں نے اس لیے کیا کہ جب ہم اسلام میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے کچھ وقت کے بعد واپس آئیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے، لعلہم یرجعون، تو کچے سے جو مسلمان ہوں گے، جو اسلام کی حقانیت تک نہیں پہنچ پائے ہوں گے، تو ان کے ذہن میں شبہات آئیں گے کہ ضرور اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے، ضرور اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو یہ اہل علم، اتنے اچھے لوگ جو بیچارے اپنا مذہب چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو گئے تھے، دوسرے کا مذہب قبول کر لیا تھا، اب انہوں نے جو یہ مذہب چھوڑا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ چنانچہ کچھ وقت کے لیے شکوک و شبہات میں پڑیں گے، اور پھر وہ شبہات بڑھیں گے، اور ایک وقت یہ آئے گا لعلہم یرجعون، وہ لوٹ آئیں گے۔ اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے قوم میں سے کچھ لوگوں کا جو ارادہ ہوگا کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، تو وہ دیکھیں گے کہ جب ہماری قوم کے چند معزز سردار، چند پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور داخل ہونے کے چند دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے، تو وہ بھی یہی سوچیں گے کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ جھول ہے، اسلامی تعلیمات میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام پر قائم نہیں رہے بلکہ واپس آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ایک آیت کے اندر، اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس قوم کی حقیقت بیان کر کے رکھ دی، حقیقت کھول کر کے رکھ دی کہ وہ اسلام کا کتنا خیر خواہ ہے۔ بظاہر خیر خواہی جذبہ اتنے عروج پر کہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، مسلمانوں کو اپنا بھائی مان لیا، ساتھ میں بیٹھ گئے، ساتھ میں نمازیں پڑھنے لگے، سب کچھ، لیکن اندر دل میں یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اندر گھس کر کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ قرآن کریم کا یہ جو بیان کرنے کا انداز ہے، قرآن کریم یہ صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہا ہے۔ اگر صرف واقعہ مقصود ہوتا تو واقعہ تو یہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے میں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے اس واقعے کے بیان کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ امت مسلمہ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کل اگر انہیں موقع ملا تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اسلام کے اندر گھس کر، تو انہوں نے کل بھی موقع نہیں چھوڑا تھا، اور اگر انہیں آج بھی موقع ملے گا یا آج بھی موقع مل رہا ہے تو آج بھی اسلام کے اندر گھس کر یہ اسلام کو جتنا ہو سکے گا نقصان پہنچائیں گے اور نقصان پہنچا رہے۔ یہ والی آیت کا جو میں نے انتخاب کیا کوئی اتفاقی طور سے نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر پورے ہفتے کے غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اس آیت کا اور اس موضوع کا انتخاب کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور موبائلوں کا دور ہے، تو ان موبائلوں کے ذریعے سے، اس ٹی وی کے ذریعے سے، ان چینلوں کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو بظاہر ایسا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے بہت بڑے جاننے والے اور اسلام کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، جو ایسا ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامی تعلیمات سے خود بیچارے قطعاً واقف نہیں ہوتے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد کہ جیسا کہ پورا کا پورا کھیل پہلے سے سیٹ تھا کہ کتنی باتوں کا جواب دینا ہے اور کہاں پر لچک دکھانی ہے، کہاں پر خاموش ہو جانا ہے۔ ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد ایک سیدھا سچا سادہ لوح جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے دل میں اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں جب وہ لوگ جواب نہیں دے پاتے، اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں شاید اسلام باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ والا مسئلہ جو ہے یہ اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکیں، یہ والا مسئلہ جو ہے آج کے حساب سے میش نہیں کھاتا، یہ والی بات جو ہے یہ معلوم نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ خاصی شاید آج یہ والی اسلام کی بات چل نہیں سکتی۔
یہ جو سارا کا سارا پروپیگنڈا ہے، یہ جو سارے کے سارے پروگرام کیے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو جو بلایا جاتا ہے، یہ آج بھی پسے پردہ وہی قوم کام کر رہی ہے جس کا قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا، اچھی طرح سے محسوس کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو ظاہری طور سے ابھی کھلے عام اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ والی تدبیر اتنی کارگر نہیں ہو سکتی جتنا کہ یہ والی تدبیر کارگر ہوگی کہ ہم اسلام میں اپنے کچھ نمائندے داخل کریں اور وہ داخل ہونے کے بعد اسلام کا ایک حصہ بن جائیں، اسلام کا قائد بن جائیں، اسلام کے رہنما بن جائیں، اور رہنما بننے کے بعد وہ یہ کہیں کہ سارے اسلام اچھا ہے، لیکن ہاں اسلام کا یہ والا نظام، مثال کے طور پر یہ جو سود اسلام میں حرام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ مثال کے طور پر جو 3 طلاق کا مسئلہ یہ نہیں سمجھ میں آتا، مثال کے طور پر یہ جو پردے کا مسئلہ ہے یہ آج کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ جو جتنے سارے پروپیگنڈے ہیں یہ اسی قوم کی دین ہے، یہ اسی قوم کی دین ہے، اور یہ سارا کا سارا گیم جو کھیلا جا رہا ہے صرف اور صرف اسی لیے کہ اسلام اور مسلمان یہ صرف نام کا اسلام رہ جائے اور نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اسلام کی جو روح ہے مسلمانوں کے اندر، جس کی پرورش اور جس کی نگہداشت اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نظام کے تحت اب تک کی تھی، اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس روح کو ختم کر دیا جائے۔ ایک تو مجھے اس قوم کی سوچ کو بتانا تھا، اور دوسری بات مجھے یہ بتانی تھی کہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جب ابھی دوسرے ملک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس کے بعد کچھ ایسے واقعات میری خود کے علم میں آئے کہ کچھ نیوز چینلوں کی طرف سے اس طرح کے بیان جاری کیے گئے کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جس ملک میں بھی ہوتے ہیں یہ اس ملک کے اندر فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ جس ملک میں ہوتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں، یہ جس ملک میں ہوتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں، اور مسلمان ایسے اور مسلمان ویسے، اور اب اسلام کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے، اپنے اندر چینجنگ کرنی چاہیے۔ اور ایک بہت بڑے ہندوستان کے چینل والا وہ یہ کہتا ہے کہ اب اسلام کو ہندو مذہب کو دیکھ کر کے اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے۔ یہ سننے کے بعد، پورے ہفتے غور و فکر کرنے کے بعد چند باتیں میں نے ضروری سمجھی کہ اب وہ بات کرنی اور ان باتوں کو علی الاعلان بیان کرنے ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس قوم کی سوچ کو مجھے بیان کرنا تھا، دوسری بات یہ کہ آج جتنی بھی جگہ آج جتنی بھی جگہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام اور مسلمان یہ دونوں اس وقت جو ہیں یہ فی الحال الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ اسلام الگ ہو چکا ہے اور مسلمان الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام سے مسلمان کا کتنا تعلق ہے اور مسلمان کا اسلام سے کتنا تعلق ہے؟ کیا اتنا تعلق ہے آج مسلمانوں کا اپنے اسلام کے ساتھ کہ اگر مسلمانوں کا کوئی رویہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے مطابق ہے؟ اگر ایسی بات ہے کہ مسلمانوں کا ہر رویہ اسلام کے مطابق ہے تو پھر تو اس بات کا حق پہنچتا ہے لوگوں کو کہنے کا اور لوگوں کو اس بات کے اوپر مسلمانوں پر اور اہل اسلام پر اور اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا کہ اسلام کے اندر یہ بات غلط ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا رویہ اسلام کے خود خلاف ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی جگہ بالکل 100% ٹھیک ہے، اگر کوئی خرابی آئی ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ اسلام اپنی جگہ بالکل بے داغ ہے، بے داغ تھا اور تا قیامت بے داغ ہی رہے گا۔ آج ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے، ہمارے گندے معاملات کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم مسلمانوں میں سے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ صرف مسلمان سے بدظن نہیں ہوتا بلکہ پورے اسلام سے بدظن ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جو خود مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے معاملات کو دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ مسلمان اسلامی تعلیمات پر آج عمل کر کہاں رہا ہے؟ اور مسلمان ہے کیا چیز؟ مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ معافی کے ساتھ عرض کروں بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کے معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ عمل کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اور اسلام اور مسلمان کے ایک ہونے کی بات تو بہت آگے کی ہے۔ اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام صرف یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھوا دی جائے؟ اسلام صرف کیا یہی ہے کہ کبھی کبھی جب دل چاہے
جب دل چاہے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لی۔ کیا اسلام یہی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھ لی؟ کیا اسلام صرف اور صرف یہی ہے کہ عیدین کی نماز جا کر کے عیدگاہ میں ادا کر لی؟ باقی جو دل چاہے وہ کیا جائے، جب دل چاہا جھوٹ بولا، جب دل چاہا شراب پی لی، جب دل چاہا زنا کر لیا، جب دل چاہا نمازوں کو ترک کر دیا، جتنے دنوں تک چاہا مسجد سے غائب ہو گئے، کیا یہ اسلام ہے؟ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر ان یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد کے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سال بعد کے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب آ رہا ہے 3000 سال کے بعد، مذہب آ رہا ہے 2000 سال کے بعد، اور اس کا پیروکار اور اس کا ماننے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہزاروں سال پہلے گزر گیا؟ قرآن کریم نے سوچ بیان کی ہے کہ کس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ قرآن نے کہا نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ قرآن کریم نے 3 باتیں بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو مجھے بیان کرنی ہے۔ ولیکن کان حنیفا، حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ حنیفہ کہتے ہیں جو تمام غلط باتوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو یکسو کر لے۔ سب سے پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جتنی بھی غلط ملتیں ہیں، جتنی بھی غلط ملتوں کے غلط طریقے ہیں، جتنی بھی ان کے اندر گندی باتیں ہیں، جتنے بھی ان کے غلط عقائد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو تمام سے الگ کر لیا تھا، تمام سے چھانٹ لیا تھا، تمام سے کاٹ لیا تھا، اور ہر ایک سے یکسو ہو گئے تھے، جس کے اوپر میں نے گزشتہ ہفتے میں بیان کیا تھا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت سے بچیں۔ حنفیت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو قرآن خاصیت بیان کرتا ہے وہ حنیف، وہ وہی ہے جس کو پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا۔ دوسری بات قرآن کریم بیان کرتا ہے مسلمہ، جو مجھے بیان کرنی ہے کہ وہ مسلم تھے، مسلمان تھے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلم مان لیا، کیا میں اور آپ بھی مسلم ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلم مانا، کس وجہ سے مانا؟ یہاں پر ہمیں یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب ہم اسلام کے معنی سمجھیں اور پھر اس کے بعد غور و فکر کریں، تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کہلانے کا حقدار کون ہے۔ اسلام کہتے ہیں اپنی پیشانی کو جھکا دینا، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ اسلام کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان کاموں سے رک جانا، یہ اسلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھتے چلے جائیں، پوری زندگی دیکھتے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک پہلو سب سے زیادہ واضح نظر آئے گا، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ کا حکم آیا تو نہ عقل دوڑائی، نہ اللہ کے سامنے چو چرا کی، نہ کوئی بہانے بازی کی، نہ کوئی مہلت مانگی۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً گردن جھکا دی اور اس کے اوپر عمل کر لیا۔ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، 3 دن خواب میں دیکھا تو چوتھے دن بیٹے کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ، مجھے اس وقت تفصیل میں نہیں جانا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ 87 سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا 87واں سال ہے، اس وقت ایک اولاد ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس ننھے سے بچے کو اور اپنی لاڈلی بیوی کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، جہاں پر نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی آدم تھا، نہ آدم ذات، نہ کوئی دل بہلانے کو کوئی پرند چرند، کوئی بھی مخلوق وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے حکم کا کہ سر جھکایا، اور اتنا سر جھکایا کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیوی اور بچے کو، اس ننھی سی جان کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بیوی کو بتانا ہے، اس لیے بتاتے بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر مہینوں کے لیے جا رہا ہوں، سالوں کے لیے جا رہا ہوں، دنوں کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نہیں، چھوڑتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، پھر چلتے ہیں، پھر سوال ہوتا ہے، پھر کچھ جواب نہیں دیتے۔ تیسری مرتبہ وہ اللہ کی بندی، وہ بھی اللہ کی بندی تھی اور ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کا؟ تو جواب میں صرف اسے گردن ہلاتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد اس خاتون کا بھی جواب سنیں، یہ ہیں مسلم کہلانے کی حقدار اور یہ ہیں سچے معنوں میں مسلمان، کہتی ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن ہو کر کے جائیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں غور کرتے جائیں تو وہ اللہ کا بندہ، ان کی اولاد اور ان کی بیوی، تینوں کی زندگی میں غور کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے جس موقع کے اوپر جو بھی حکم دے دیا، طبیعت پر کتنا بھی گرا گزرے، جسم کو کتنا بھی بھاری گزرے، چاہے کتنا بھی خلاف عقل ہو، لیکن اس اللہ کے بندے نے عقلوں کو حیران کر کے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، اس کو قرآن کریم نے کہا مسلمان۔ اب اس وضاحت کے بعد میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس تفصیل کے سامنے آنے کے بعد میں اور آپ اگر اپنے گریبان میں انصاف سے جھانکیں تو کیا ہماری زبان ہمت کر پائے گی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں؟ کیا ہماری زبان کانپے گی نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ مسلمان کا مسلمان نام پروردگار نے دیا، رب العالمین نے دیا، قرآن کریم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اور رہی بات اسلام کی، تو اسلام تو اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اسلام تو اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا، جو آپ کا حجۃ الوداع کہلاتا ہے، آخری موقع پر جو آپ نے حج کیا ہے، اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی امت تک پہنچوائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا شان پائی ہے اس امت نے، کیا شان پائی ہے اس امت نے کہ وہ دین جو چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہوتے ہوتے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے نبیوں سے ہوتا ہوا وہ کس پر مکمل ہوا؟ اس امت کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یوں بھی اعلان کریے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یعنی وہ نعمت جو غار حرا سے شروع ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، وہ آج نعمت پوری ہو جانی چاہ رہی، وہ آج نعمت پوری ہو رہی ہے۔ کیا شان ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اکمال دین اس امت پر کیا، اتمام نعمت اس امت کے اوپر کیا۔ اس کے بعد آگے کیا پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ ہے اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے دین بنا کر دین کے طور پر پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پسندیدہ چیز ہے اسلام۔ لیکن معافی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام صرف اپنے بارے میں خود کا فیصلہ کر لینا کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے آنے کے بعد صرف و صرف اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے معتبر ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قیامت کے دن تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ لیکن یہی بات میں بار بار عرض کروں گا کہ اسلام نام ہے تابع داری کرنے کا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نام کے آگے اپنے محمد رکھ لیا، ہم نے اپنے نام کے آخر میں احمد رکھ لیا، اس سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ صرف نام کے آگے محمد لگا لینا، نام کے آخر میں احمد لگا لینا، کبھی کبھی کا نماز پڑھ لینا، کبھی کبھی کا کوئی عمل کر لینا، کبھی کبھی کا قرآن کی تلاوت کر لینا، یہ ہماری نظر میں شاید اسلام ہو سکتا ہے، یا ہماری نظر میں شاید مسلمانوں والا رویہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں نہ تو یہ اسلام کا طرز عمل ہے، نہ یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ یہ دو باتیں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات تو مجھے یہ کہ چونکہ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں اس لیے اپنی بات کو پھر دہرا رہا ہوں کہ ایک بات میں نے شروع میں یہ ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شروع والی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں یہودیوں کی سازش کا تذکرہ کیا، اور پھر بعد میں نے دوسری بات جو ذکر کی وہ یہ کی کہ قرآن و حدیث کی نظر میں اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔
اب ان دونوں باتوں کو ملا کر ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا رویہ اسلام کے تعلق سے ہے کیا، ہم اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، معافی کے ساتھ عرض کروں گا، اور یہ عرض کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اس وجہ سے بالکل صاف طور سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ اور وہ ذات کے جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اس ذات کو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے، کہ میں نے اور آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا لیے جائیں، چاہے آپ کو گالیاں بکی جائیں، چاہے آپ کے دین کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو جائے، لیکن ہم نے نہ کل زندگی بدلی تھی، نہ ہم آج زندگی بدلیں گے۔ کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے سارے اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب مسجدیں بند ہو گئیں تو وہ پریشان تھے کہ ہمیں مسجدوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم سے مسجدوں کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ آج کہاں گئے وہ سارے کے سارے نمازی جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجدوں کی زیارت کرنے کے لیے، مسجدوں کے در و دیوار کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے؟ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں میں سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ سارے کے سارے نمازی؟ آج یہ مسجدیں چیخ چیخ کر ان کو پکار رہی ہیں۔ آج یہ مسجدیں فجر کی نماز کے اندر دیکھتی ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر جتنے نمازی پہلے ہوا کرتے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے، آج بھی اتنے ہی نمازی ہیں، ایک نمازی بھی تو نہیں بڑھا۔ کہاں کا افسوس، کہاں کا افسوس، اور کہاں کا اسلام، اور کہاں کے مسلمان۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا معنی ہے عمل کرنا، اسلام کے معنی ہے عمل کرنا، تابع داری کے اوپر آنا۔ جب تک کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، یا اللہ کی بندی آمادہ نہیں ہوگی، جب تک انسان اعمال پر نہیں آئے گا، جب تک حالات نہیں بدلنے والے، جب تک حالات نہیں بدلنے والے، نہیں بدلنے والے۔ اور آخر میں آخری بات عرض کرتا ہوں جو اس مضمون کی سب سے ضروری بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قرآن کریم میں نعمت فرمایا، اور ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے، اور جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا شکر ہوتا ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا سب سے بڑا شکر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ڈنگے کی چوٹ پر اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے زیادہ دوں گا، بڑھا کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لینا میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد بالکل کھل کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑا غلط نظریہ گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ ہے، آج شیطان نے ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتار دی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کل بھی مسلمان تھے، اسلام ہمارے پاس تھا، اور کل بھی ہم مسلمان ہی رہیں گے، اور اسلام ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم میں سنیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ واقعی کیا جلال کی زبان ہے اللہ رب العزت کی، ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مسلمان ہونے کی، تمہیں ضرورت ہے مسلمان بننے کی، نمازیں پڑھنے کی، اللہ کا گھر آباد کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اپنی نظروں کو نیچے کرنے کی، شرابیں پینا چھوڑنے کی، زناکاری سے بچنے کی ضرورت تمہاری ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے ابن آدم بہت بڑے نیک بن جائیں، بہت بڑے نیک بن جائیں، ساری دنیا نیک بن جائے، ساری دنیا نیکوکاری کی زندگی گزارنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی نافرمانی پر آ جائے، اللہ کی عبادت کرنے پر اتفاق کر لے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے والی۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، محتاج تو تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اگر پیٹھ دکھاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے انتظار نہیں کرنے والا۔ اسلام میں تانا شاہی نہیں ہے، اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کل بھی مسلمان تھے اللہ پھر مسلمان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں اسلام کو باقی رکھے گا، یعنی اگر یوں کہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔
قطعاً اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اللہ نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا ہے کہ اگر اسلام پر عمل نہیں کرو گے، جو کام ہم کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، وہ دوسری قوم لے کر آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے 13ویں صدی عیسوی کے اندر جب اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اسلام ایک ایسی طاقت تھی جو آج کے زمانے میں امریکہ بھی نہیں ہے، اسلام ایسی طاقت رکھتی تھی، ایسی فوج تھی اسلام کے پاس، اس وقت جب اسلامی تعلیمات پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور ان کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی جو آج کے زمانے میں ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام تو ہماری جاگیر ہے، اسلام ہم سے کبھی رخصت نہیں ہونے والا اور ہماری شان و شوکت اسی طرح باقی رہے گی، اور یہ علماء ایسے ہی بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ایسے لے کر آتے ہیں، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاتاریوں نے جو بنو عباس کا آخری بادشاہ تھا معتصم باللہ، اس کی بادشاہت پر، اس کے ملک پر حملہ کیا، گریبان پکڑ کر زبردستی اس کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لے کر کے آئے، اور پھر گھسیٹنے کے بعد اس کو جانور کی کھال کر اندر بند کیا، اور پھر جانوروں کے پیروں سے اس کو رندوا دیا، اور پھر عزتیں لوٹی گئیں، اور بلا مبالغہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 13ویں صدی عیسوی میں کروڑوں مسلمانوں کو کاٹا گیا، کروڑوں مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیا بغیر سوچے سمجھے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سر کے اوپر آسمان کا شامیانہ تنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے اور آپ کی روشنی کے لیے سورج کو لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے چاند کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے چرندوں اور جنگلوں کا نظام بنایا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور پھر انسان نے کیا سوچا؟ انسان نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھیجا، میں بس کھانے کے لیے آیا، میں گھومنے پھرنے کے لیے آیا، میں ٹھٹے بازی کرنے کے لیے آیا، میں سونے کے لیے آیا، مجھے سارے کے سارے کام کرنے، ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، فضول باتوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، اخبار کے لیے وقت ہے، ٹی وی کے لیے گھنٹوں ہیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، باقی سارے کے سارے کام ہو جائیں گے لیکن صرف نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو اور اس امت کو جو پیدا کیا، میرے نوجوانوں میں خاص طور سے تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کندھوں کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری رکھی ہے، تمہیں پوری امت کے سامنے ایک نمونہ بن کر کے آنا تھا، تم کہاں اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہو؟ ان موبائلوں میں گیم کھیل کر کے تم اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہو، تم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ اور اپنے بڑے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کہاں گیا وہ دور جو اب سے کچھ سالوں پہلے تک بھی باقی تھا، اور کیوں ان ساری ذمہ داریوں کو بڑوں نے نبھانے سے عاجز آ گئے، اور کیوں اس قوم کو اور اس نئی جنریشن کو ان کے حوالے صرف اور صرف یہ کہہ کر کے کر دیا کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں۔ یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پابند بنایا، مجھے اور آپ کو پابند بنایا، ایک مشن دیا ہے، ہمارے پاس سچا دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس پورا دین کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک فیکٹری لگاتے ہیں، ایک دکان چلاتے ہیں، اگر وہ دکان صحیح نہیں چلتی، اگر دکان پر کام کرنے والا صحیح نہیں چلتا تو پھر اس دکان سے اس نوکر کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور نیا اس نوکر کو لے کر کے آتے ہیں کہ جو اس دکان کو اچھی طرح سے چلاتا ہے۔ اسی طرح اگر فیکٹری خراب ہونے لگتی ہے تو فیکٹری کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے خرابی آ رہی ہے، جس وجہ سے خرابی آ رہی ہوتی ہے، اگر کوئی مشین خراب ہے تو مشین کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، اگر کوئی کام کرنے والا خیانت کر رہا ہے تو اس کے خیانت کو پکڑ کر اس کو باہر کیا جاتا ہے۔ بالکل کچھ اسی طرح اس کائنات کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر چند سو سالوں کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس مشن کے لیے میں نے اس امت کو ذمہ داری دی تھی، جس مشن کے لیے میں نے اس امت کو دین دیا، قرآن دیا اور دین پر عمل کرنے کی ہندوستان جیسے ملک میں آزادی دی، اس امت نے اور اس قوم نے اور اس ملک کے لوگوں نے اس آزادی کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کتنا فائدہ اٹھایا۔ اگر فائدہ اٹھایا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتے ہیں، اور اگر فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کرتے ہیں، اور تنگی کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو اندھے، گونگے اور بہروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا رعب ان کے دل سے نکال لیا ہوتا ہے۔ اور آج بالکل یہی صورت حال ہے
اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جو قوم غالب آتی جا رہی ہے کل کو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو مسلمان بنا دے اور ان سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کسی قسم کی محتاجگی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف ہمارا ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ ہم نے گھر بھی بنایا، ہم نے اپنا کھانا بھی اچھا کیا، ہم نے اپنے لباس بھی اچھے کیے، ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم بھی عمدہ دلا دی، سب کچھ کیا۔ یہ سارے کے سارے فرائض اپنی جگہ بہت مبارک، لیکن اسلام کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کتنے چھوڑے؟ آج کل ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے؟ آج کل ہمارے گناہوں سے بچنے کا کیا عالم ہے؟ ہمیں اسلامی تعلیمات کتنی حاصل ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہمارے دل میں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، یہ اہم سے اہم تر مسائل ہیں۔ صرف کھانا پینا اور گھومنا پھرنا یہ صرف اور صرف زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایسا کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم زندگی کو بدلیں گے؟ اتنے بڑے بڑے واقعات کے رونما ہونے کے بعد بھی اگر زندگی نہیں بدلی، پھر کس موڑ کے اوپر آ کر کے زندگی بدلے گی؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، تب جا کر کے دوسرے کمرے میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں ہمیں زندگی بدلنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، نمازی بننا ہے، لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ جب ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو بھی زندگی بدلنے کے لیے کیوں ہمت نہیں کرتے؟ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے اسلام کو کوئی خرابی نہ پہنچے، ہماری وجہ سے اسلام کی بدنامی نہ ہو، اور انشاءاللہ ہم ایسے نمونہ پیش کریں گے، ایسا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے کہ جس سے اسلام کا بول بالا ہوگا، جس سے اسلام کی تصویر کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات، اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مضبوط ارادہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔